اسم کی باعتبار تعداد کے تیسری تقسیم کے اعتبار سے وہ پائپ چل رہا ہے باہر فضول، وہ پائپ جا کر دیکھیں کیا ہے، ایک بچہ جائے موٹر سائیکل سے سیدھا، پائپ چل رہا ہے خالی، دیکھ کر آؤ کیا مسئلہ ہے۔ تعداد کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہیں، واحد، تثنیہ اور جمع۔ 1 2 واحد تثنیہ سمجھنے کا دوسرا طریقہ کیا ہے؟ واحد 1 کو تثنیہ، 2 کو جمع، 3 کو 2 سے زائد کو، 2 سے اب چیز کو۔ وراثت میں اور انگلش میں یہ 2 والا چکر نہیں ہے، ایک واحد ہے اور 1 سے زائد جمع ہے وراثت میں اور انگلش میں، اور کچھ دوسری زبانوں کا بھی نوٹس مل رہا ہے کہ دوسری چیزوں میں دوسری اسے ہے، جبکہ عربی زبان میں یہ فرق کیا جاتا ہے، وراثت کو نکال کر باقی ساری عربی کا شیڈول یہ چلتا ہے، واحد اور ہے، تثنیہ اور ہے، اور جمع اور ہے، جبکہ انگلش ہے، دوسری زبانیں ہیں، سندھی ہے، ایک ہے، 1 سے زائد جمع ہے، واحد اور جمع۔ واحد رجل یا مسلم، جمع تثنیہ رجلان مسلمان، اور جمع رجال مسلمون۔ واحد کی کوئی تقسیم نہیں ہے، واحد واحد۔ تثنیہ کی 3 قسمیں ہیں، حقیقی، صوری، مانوی۔ حقیقی، صوری اور مانوی۔ حقیقی وہ ہے ان دونوں کو ادھر کر کے آپ ادھر ہو جائیں، ادھر پیچھے۔ تثنیہ جو 2 پر دلالت کرے، اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ ساری نہیں بولی کلاس، 3۔ کون کون سی؟ حقیقی، صوری اور مانوی، صوری اور مانوی۔ حقیقی جو حقیقت میں تثنیہ ہو، مسلم ان کی تثنیہ کیا ہے؟ مسلمان، یہ حقیقت میں تثنیہ ہے، یہ کیا ہے؟ اور رجل ان کی تثنیہ رجلان، یہ حقیقت میں تثنیہ ہے، یہ کیا ہے؟ تثنیہ صوری، جو صورت میں تثنیہ جیسی ہو، ویسے تثنیہ نہ ہو، اس کی صورت دیکھنے میں وہ تثنیہ جیسی ہو، مشابہ ہو صورت میں، لفظوں کے اعتبار سے، لفظوں کے اعتبار سے تثنیہ حقیقی جیسے ہو۔ اسنان، اسنتان، اب اسنان کا واحد ہے؟ نہیں ہے۔ تثنیہ تو وہ ہوتا ہے جس کا واحد بھی ہو، تثنیہ تو وہ ہوتا ہے جس کا واحد بھی ہو، لیکن ہم نے اوپر لکھ دیا تثنیہ صوری، کیوں؟ اس کا اگرچہ واحد نہیں ہے، اس کا معنی 2 ہے، اسنان 2، اور دوسرا یہ کنڈیشن میں، صورت میں، اپنی تصویر میں کس کے مشابہ ہے؟ مسلمان۔ اس کا ایک دوسرا نام بھی ہے مشابہ لفظاً، صوری میں نے آسانی کے لیے لکھا ہے، حقیقی مشابہ لفظاً، مشابہ معنن، یہ نام بھی ادھر لکھواتا ہوں میں کبھی کبھی۔ تثنیہ حقیقی، تثنیہ مشابہ لفظاً، تثنیہ مشابہ معنن، مشابہ معنن کلا کلتا۔ اب یہ اس کے مشابہ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو تثنیہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ معنی تثنیہ والا ہے، کلا کلتا کا معنی تثنیہ والا ہے، اس لیے تثنیہ حقیقی، تثنیہ مشابہ لفظاً، تثنیہ مشابہ معنن، تثنیہ مشابہ لفظاً، تثنیہ مشابہ معنن۔ سمجھ لگی ہے؟ دہرائیں اس بات کو جلدی۔
جمع باعتبار لفظ کے جمع کی دو قسمیں ہیں، جمع مکسر، جمع سالم۔ باعتبار علامت کے لکھیں، ادھر معنی کے نہ لکھیں۔ جمع قلت، جمع کثرت۔ جمع سالم کی دو قسمیں ہیں، مذکر سالم، مؤنث سالم۔ جمع کی دو قسمیں ہیں، باعتبار لفظ کے، باعتبار علامت کے۔ باعتبار لفظ کے دو قسمیں ہیں، جمع مکسر، جمع سالم۔ جمع سالم کی دو قسمیں، مذکر سالم اور مؤنث سالم۔ باعتبار علامت کے دو قسمیں، جمع قلت اور جمع کثرت۔ جمع قلت اور جمع کثرت۔ یہ لکھ لیا ہے؟ تو جمع وہ ہے جو دو سے زائد الفاظ پر دلالت کرے۔ میں نے دو مثالیں دی تھی، ایک رجال دی تھی، دوسری مسلمون۔ مثالوں سے ہی ایک بات معلوم ہو رہی ہے کہ جمع کی کچھ قسمیں ہیں جن میں مثالیں مختلف آ رہی ہیں، اس میں واو نہیں آ رہی، اس میں واو آ رہی ہے۔ یہ اور جمع کی مثال ہے، یہ اور جمع کی مثال ہے۔ دو صورتیں بنتی ہیں، باعتبار لفظ کی اور باعتبار معنی کے۔ باعتبار لفظ کے اور باعتبار معنی کے۔ باعتبار لفظ کے دو قسمیں ہیں، جمع مکسر اور جمع سالم۔ جمع مکسر اور جمع سالم۔ چوتھی بات سالم، چوتھی بات کون سی چوتھی بات؟ نحو کو آسان بنانے کی۔ کچھ باتیں پہلے میں نے ذکر کر دیں، نحو آسان ہے، مشکل نہیں۔ چوتھی بات یہ ہے، نحو کو آسان اس لیے بھی کہا جا سکتا ہے اور نحو آسان ہے، مشکل نہیں ہے، کہ نحو پڑھتے ہوئے جو بچہ اوپر والی ہیڈنگ ہے نا، جو سرخی ہے، ہیڈنگ، ہیڈ جو اوپر لکھا جاتا ہے موضوع، اس کے اوپر توجہ کر لیتا ہے، وہ تعریف بھی کر لیتا ہے، وہ تعریف بھی کر لیتا ہے۔ مورب، مبنی، مذکر، مؤنث، معرفہ، نکرہ یا مکسر، سالم، قلت، کثرت، ان لفظوں کے اندر ان کی تعریفیں بھی ہیں۔ ان لفظوں کے اندر بنظر غائب دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مکسر کسر سے ہے، کسر کا معنی ٹوٹنا ہوتا ہے، اور جمع مکسر کی تعریف کیا ہے؟ جس میں واحد کی بنا ٹوٹ جائے، واحد کی بنا قائم نہ رہے، واحد کی بنا قائم۔ وہ لکھا تھا رجل کی مثال میں رجل، جمع میں لکھا ہے رجال۔ اب رجل لفظ ٹوٹ گیا ہے یا رجال میں باقی ہے؟ ٹوٹ گیا، درمیان میں کیا آ گیا ہے؟ الف آ گیا۔ مسلمون، مسلمون بناتے ہوئے ٹوٹ گیا یا باقی رہا ہے؟ باقی رہا ہے۔ مسلمون کے آگے صرف واو نون کا اضافہ کیا ہے، مسلمون ویسے ہی ہے، جبکہ آخر میں کیا کیا ہے؟ واو نون کا اضافہ۔ تو جمع مکسر وہ جمع جس میں واحد کی بنا ٹوٹ جائے، واحد کی بنا قائم
نہ رہے. جمع سالم وہ جمع جس میں واحد کی بنا قائم رہے, واحد کی بنا قائم رہے, واحد کی بنا قائم رہے, واحد کی بنا. جمع سالم کسے کہتے ہیں؟ جمع سالم کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں. کون کون سی؟ جمع مذکر سالم, جمع سالم یا سالم. سالم سلامت رہنے والا, یہی درست معلوم ہوتا ہے. سالم جب بولا جاتا ہے تو وہ وزن فاعل میں نے ایک پہلے بات کر دی ہے. کہتے ہیں علم و صیغہ والے, علم و صیغہ مدرسے پڑھائی جاتی ہے, بڑی پیاری کتاب. علم و صیغہ بہت پیاری کتاب ہے. جس نے صرف سیکھنی ہے وہ علم و صیغہ کو پڑھ لے, بس اور کچھ نہ پڑھے. اتنی پیاری کتاب ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو صرف میں ہو اور اس میں رہ گئی ہو. ایسی پیاری کتاب انہوں نے لکھی ہے. جس میں واحد کی بنا قائم رہے وہ کیا ہے؟ سالم. جس میں واحد کی بنا قائم نہ رہے وہ کیا ہے؟ اس کی کتنی قسم ہے سالم کی؟ کون کون سی؟ جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم. جمع مذکر سالم مسلمون سے مسلمون, جمع مؤنث سالم مسلمتن سے مسلمات, مسلمتن سے مسلمات. با اعتبار علامت کے جمع کی 2 قسمیں, جمع قلت جمع کثرت. قلت تھوڑا, کثرت زیادہ. بات یہ کی ہے کہ جو لفظ لکھا ہوتا ہے نا اس لفظ میں اس کی تعریف بھی ہوتی ہے, اس لفظ میں اس کی تعریف بھی ہوتی ہے. جو آپ سے سوال کیا جائے آپ اس سوال کی طرف تھوڑی سی توجہ دیا کریں. معرفہ کی تعریف پوچھی جا رہی ہے تو معرفہ خاص ہے. نکرہ کی تعریف پوچھی جا رہی ہے, نکرہ کی کا معنی کیا ہے؟ عام. معرب کی تعریف پوچھی جا رہی ہے, معرب کا معنی اعراب دیا ہوا, تو جس میں عامل کی وجہ سے جس کا آخر بدلتا رہے اس کو معرب کہہ دیں. مبنی, اس کا معنی مبنی ہے, ایک جگہ پہ جمع ہوا تو جس کا آخر عامل کے بدلنے سے نہ بدلے اس کو کیا کہیں گے؟ مکسر, اس کا معنی ہی ٹوٹا ہوا ہے, تو جس میں واحد کی بنا توڑ دی جائے قائم نہ رکھی جائے اس کو کیا کہیں گے؟ کسر. اور سالم جس میں واحد کی بنا قائم رہے نہ ٹوٹے اس کو کیا کہیں گے؟ قلت جو 3 سے لے کر 10 تک کے افراد کو جو ہے شمار ہو, شامل ہو, 3 سے لے کر 10 تک کے افراد کو شامل ہو اس کو کیا کہیں گے؟ قلت. کیا کہیں گے؟ جمع کثرت کسے کہیں گے؟ 3 سے لے کر لامحدود افراد کو شامل ہو اس کو کیا کہیں گے؟ جمع کثرت. کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ جمع کثرت. کیا کہیں گے؟ جمع کثرت. با اعتبار علامت, با اعتبار معنی. علامت اس لیے کہ جمع قلت اور جمع کثرت اس میں کوئی علامت ہے, 4 علامتیں موجود ہیں. ایک اوزان مقرر ہیں, اوزان مقرر ہیں. اگر لفظ کا اعتبار کریں اس کے مقابلے میں معنی آتا ہے. میں نے پہلے معنی لکھا تھا, آسانی کے لیے ادھر علامت لکھا ہے کہ علامات مقرر ہیں, ان کی بھی ان کی بھی. واحد کی بنا قائم نہ رہے مکسر, اور جو واو نون کے ساتھ آئے اور واحد کی بنا قائم رہے وہ سالم. اور یہ الف تا کے ساتھ آتی ہے, یہ واو نون کے ساتھ آتی ہے. اور پھر آگے قلت کے 4 وزن ہیں, افعول, افعال, افعلۃ, فعلۃ. آپ کو تو آتے ہیں, میں نے ویسے ذکر کیے ہیں. کون کون سے 4 وزن ہیں بتائیں بیٹا جو آپ کو آتے ہیں؟ افعول, افعال, افعلۃ اور فعلۃ اور فعلۃ.
کیا ہے؟ کیا ہے؟ کثرت کے اوزان اوزان لا تحصیٰ، اوزان لا تحصیٰ جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا. اتنے اوزان ہیں جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا. اتنے اوزان ہیں جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا. اوزان لا تحصیٰ اتنے اوزان جن کو شمار. دوہرا لیں پھر سبق کو جلدی جلدی، کوئی بچہ فارغ نہ بیٹھے. چوتھی تقسیم شروع کرنے لگے ہیں، جلدی دوہرائیں.